گرما گرم بحث ہوئی دونوں طرف سے، اور اب آج کی تاریخ جو ہے وہ 2 پڑ گئی ہے۔ نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، اور جنہوں یہاں ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ان کے بیٹوں نے وہاں پہ بھی ڈیفالٹ کیا ہے تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ اور آج کی تاریخ میں ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ جو 3 پی ٹی آئی کے ساتھی تھے ان کی شہادت انہوں نے کہا ملزم ہیں، شہادتی نہیں ہے۔ باقی کیسز بڑھ رہے ہیں، 11 کیسز ہمارے پر یہاں ہیں، اور 11 مہینوں سے کم تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس ملک کی جو میں ہر بار اپیل کرتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے۔ 102 ملزم ابھی ایسے ہیں جنہوں نے وکیل ہی نہیں کیے۔ میں آئی ایل ایف اور دوسرے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے وکالت نامے داخل کریں۔ اگر 102 ملزم جو ہیں وہ بیچارے بغیر وکالت نامے کے کیسے اس بڑے قانون کو دیکھیں گے؟ اور اگر کوئی سوال ہو، ورنہ میرے پاس تو کوئی یہ بتائیے گا کہ آج کل جو کیپٹن صفدر ہے کافی اور کیپٹن صفدر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ شیخ صاحب، آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں آج بتایا گیا تھا کہ اس میں کوئی چلان کی نقول تقسیم کی جا رہی ہے۔ چلان کی نقول جو تقسیم کی گئی ہیں، ایک آج ہمیں تو کوئی نہیں دی گئی۔ کہا یہ گیا تھا کہ چلان کی تقسیم، یہ بہت لمبا کیس جائیں گے کیونکہ کوئی 600 کیسز، 11 کیسز میرے خلاف ہیں، اور سردار رازق صاحب جو میری طرف سے لڑ رہے ہیں۔ آج جتنی بڑی تعداد تھی اندر، یہ کوئی آسانی سے فیصلہ ہونے والے نہیں ہیں، یہ بڑا ٹائم لیں گے۔ شیخ صاحب، آپ ہمیشہ عام آدمی کی، غریب آدمی کی بات کرتے ہیں۔ غریب تو مر گیا، کیا بات کروں ملک؟ غریب تو ابھی اور مر جائے گا، آئی ایم ایف کا جا رہا ہے آج۔ غریب تو اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی گزار لے۔ اسی لیے میں نے عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی والے میرے سے خفا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں درخواست کرتا ہوں، کیونکہ غریب کے بچوں کے حالات ان کو پتہ نہیں ہے کہ گھر کا چولہا بھی نہیں جل رہا۔ 24 نومبر کے حوالے سے 24 نومبر پی ٹی آئی کے لیڈر آ رہے ہیں، وہ بتائیں گے۔ سوال نہیں تھا میرے، غریب کے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پنجاب حکومت کا یہ عالم ہے، ذرا سا اسموگ ہوتی ہے تو چھٹیاں دیتے ہیں، بچوں کا تعلیمی سال تباہ کر دیا۔ والدین ملک صاحب، میں اس سے زیادہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں، بچوں کے پاس داخلے کی فیس نہیں ہے۔ میں تمام کالجوں کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچیاں آپ واپس کر رہے ہیں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ لال حویلی میں رابطہ کریں۔ ہم ساری پنڈی کی بچیوں کے داخلہ فیس جمع کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا سر؟ بتا دیں کہ ملک کی جو سیاست ہے اب انٹرنیشنل طور پہ تبدیلی کے بعد اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں رنگینی آئے گی جب نون اور پیپلز پارٹی، شین اور نون اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک نئی صورتحال سے گزریں گے۔ اور یہ ملک جو ہے، یہ 2 مہینے جب میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ 30 دسمبر سے پہلے اچھی خبریں آئیں گی۔ صاحب، آپ کے بظاہر ابھی رابطے نہیں ہیں، کوئی رابطے نہیں ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہوں، حل نکلے، کوئی ایک تنگلی سے بے شک حل نکلے اور لوگوں کو رہائی ملے، تمام لوگوں کو آئی کے سمیت رہائی ملے۔ کر دوں کہ آج عدالت میں ہم نے آبجیکشن اٹھایا، جو میں نے اس دن آپ سے بھی بات کی تھی کہ انسپیکشن نوٹ ہمیں نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے جیسب سے یہ استدعا کی کہ جس دن نقول تقسیم ہوئی، تمام نقول کو آرڈر شیٹ پہ تحریر کروایا گیا تھا۔ ہماری ریکویسٹ تھی کورٹ سے کہ جو نقلیں بھی ملزمان کو دی جا رہی ہیں وہ آرڈر شیٹ پہ لکھی جائیں، اور ان نقول کا آرڈر شیٹ پہ ذکر ہے لیکن انسپیکشن نوٹ نہیں تھا۔ میں نے عدالت میں یہ آبجیکشن لیا کہ انسپیکشن نوٹ تو لا اسٹیٹ آف ہیئرنگ پہ لے کے آئے ہیں، جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔
اپلیکیشنز ہماری پینڈنگ ہے 265K کی، ایک واسق قیوم عباسی صاحب کی ہے اور ایک عمر تنویر بٹ صاحب کی ہے. ان اپلیکیشنز پہ آرگومنٹس ہونے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈیٹ پہ آرگیو کریں گے ان اپلیکیشنز پہ، اور اس کے بعد پھر استغاثہ نے ریبٹل دینا ہے، اور اس کے بعد جج صاحب نے ان ایکویٹل کی اپلیکیشنز پہ بریت کی درخواستوں پہ فیصلہ کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو دیگر کیسز ہیں، دیگر تمام کیسز جن میں یہی الزامات ہیں، لیکن وہ کیسز آرے بازار والے کیس سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں، اور آرے بازار والے کیس کا نمبر FIR ہے 708 کی 25 تاریخ ہے جس میں ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے. لیکن باقی جو کیسز ہیں، جو دیگر کیسز ہیں، ان میں ٹرائل شروع نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹ 2 پڑی ہے. تو اس کے متعلق جب ایک مناسب وقت آئے گا تو ہم عرض کریں گے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے ذرا کورٹ کا بتا دوں. آج بابر اعوان صاحب جب عمر ایوب صاحب کا کیس کنٹیسٹ کر رہے تھے تو بڑی امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے آج تاریخ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ 18 تاریخ ہے نومبر کی. تو آج انہوں نے بیان یہ داغا ہے جناب کے 164 کے بیان کے مطابق جو انہوں نے الزام لگایا تھا صداقت علی عباسی صاحب پہ، واسق قیوم صاحب پہ، عمر تنویر بٹ پہ، کہ وہ 164 کا بیان تھا جس کی وجہ سے تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ان کیسز میں امپلیکیٹ کیا گیا تھا، اور لاسٹ 24 اکتوبر کو یہ کیسز ہمارے خلاف بنائے گئے تھے. آج پروسیکیوشن نے خود بیان دیا 1 سال کے بعد کہ وہ کوئی اس قسم کا تو انہوں نے بیان ہی نہیں دیا ہوا، نہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، نہ انہوں نے انڈر کسٹڈی کوئی اس قسم کا بیان دیا ہے. تو یہ آج پروسیکیوشن مانی ہے کہ 164 کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ کیسز بنے. تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسز کس بات پہ بنائے تھے. نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے. جو 1 سال سے یہ کیسز چلا رہے اور 9 مئی کو گزرے 1.5 سال ہو گئے، یہ آج تک کورٹ میں پیش نہیں کر سکے. صرف ڈیٹس، حاضریاں، کبھی فیصل آباد، کبھی سرگودا، کبھی کہیں اور یہاں پہ بلاتے ہیں. اور اگر حاضری کی ایگزمپشن بھی دی ہو اور حاضر نہ ہو نا تو اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں. اب آ جائیں جی 24 تاریخ پر. تو پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ کے مطابق ہر ڈسٹرکٹ سے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں، کارکنان، بمیں اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، بمیں اپنے MNAs MPs کے اپنے قافلے لے کے نکلیں گے. اور کال اسلام آباد کی ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے. تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا، اپنے حق کے لیے نکل رہے. پیسفل پروٹیسٹ ہے. پہلے بھی ہم نے کبھی جس طرح ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور انہی عدالتوں میں لگائے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی کی انتہائی نوعیت کی دفعات لگائی جا رہی ہیں جو کلبھوشن یادو پہ بھی نہیں ڈالی جاتی. جو دھماکے کرنے والوں کو تو یہ ویسے ہی نہیں پکڑتے. اور مجھے تو اب حسرت ہی ہے کہ کبھی ATC میں ہم آئیں تو کوئی اصلی دہشت گردوں کی بھی شکل نظر آئے. پچھلے 1.5 سال سے تو ہماری شکلیں نظر آ رہی ہیں. ملک میں دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے. یہاں پر ہر طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں، یہاں پر ہر طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو جو یہ ہلاکتیں اور دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کو یہ کہاں لے جا کے چلا رہے ہیں کیسز، کیونکہ یہاں تو پورا میلہ لگایا جاتا ہے. ایکچولی تو ہمارے پولیٹیکل جو کارنر میٹنگز ہیں وہ آج کل ATC کی عدالتوں میں ہی ہمارے ججز ہماری کروا دیتے ہیں. ادروائز تو ہم کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے، پارٹی کی میٹنگز بھی نہیں کر سکتے، کارکنان کو کہیں بلا کے کنونشن بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں شکریہ ادا کرتی ہوں تمام ATC عدالت کے ججز کا کہ وہ ہماری ہیئرنگز پہ ہماری کارنر میٹنگز بھی کرا دیتے ہیں، ہماری کارکنان سے ہماری ملاقات بھی کرا دیتے ہیں، اور بڑا اچھا ہمیں ٹائم مل جاتا ہے ہفتے میں 2-2 3-3 مرتبہ ان سے مختلف جگہوں پہ ملاقات کرنے کا. نومبر کی جو کال دی گئی ہے اس کے اوپر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے نہ انہیں آپ کو موقع ہے اور نہ یہ 24 نومبر والے اسلام آباد پہنچ چکے، نہ پھنسے ہیں، نہ کارکن نکلے کے پائے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ نواز شریف کی کال نہیں ہے جڑا آپ نس جائے تو تانوں پھنسا جائے. یہ عمران خان کی کال ہے جڑا آپ قیدی نمبر 804 اندر سے بیٹھ کے پچھلے 1.5 سال سے یہیں اپنے کارکنوں سے بھی ان ٹچ ہے، اپنی پارٹی سے بھی ان ٹچ ہے، اور آپ سب کی نیندیں آرام کرنے والا بھی وہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہوئی ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں. اگر آپ کو ٹینشن نہ ہوتی تو آپ کو اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. تو کہیں نہ کہیں کاپے ٹانگ رہی ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کہیں گلے کا مسئلہ ہو گیا ہے، کہیں کبوتر اڑ گئے ہیں، کسی کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں. 24 نومبر کو انشاءاللہ تعالی، پہلے بھی ہم پاکستان پورا عمران خان کی کال پہ نکلتا رہا ہے، اس دفعہ بھی نکلے گا. تسی بساں بھی بند کر کے دیکھ لو، اسی پیدل ہی آ جائیں. میم یہ لاسٹ سوال لینے کہ کیا بشرا بی بی بھی اس بار احتجاج میں شرکت کریں گے؟ جس طرح KPK میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی ان کی جانب سے ملاقاتوں کا بھی
سلسلہ جامعہ میں جو علی مین گنڈا پور زیادہ کیفی کے وہ بھی آ تو رہے ہیں لیکن اب جو بشرا بی بی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بشرا بی بی بالکل بشرا بی بی ہو گئی, علیمہ بی بی ہو گئی, یا عظمیٰ بی بی اور نورین بی بی, یہ خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کی بہنیں ہیں, ان کی زوجہ ہیں, یا ان کے خاندان میں ان کے کزنز ہیں, ان کے بھائی ہیں اور لوگ ہیں, ان کو پورا رائٹ ہے کہ جب ان کو انلیگلی ڈیٹین کیا, اور یہ میں الفاظ نہیں کہہ رہی ہے, یو این کی رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹس کہہ رہی ہیں, یہ آپ کو پوری دنیا انٹرنیشنلی بتا رہی ہے کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو صرف ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پہ, عوام کو شعور دینے پہ اور حقیقی آزادی کا مقصد سمجھانے کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے. تو ان کی پوری فیملی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کے لیے پروٹیسٹ بھی کرے, پروٹیسٹ کے لیے نکلے بھی. تو انشاءاللہ تعالی وہ صرف خان صاحب کا پیغام ہے جو ان کے ورکرز تک, ان کے لیڈروں تک پہنچا رہی ہیں, اور جب انشاءاللہ موقع ملا تو یقیناً وہ ضرور پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوں گے. اور پچھلی دفعہ علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا پیسفلی پروٹیسٹ کے لیے ابھی بیچاری باہر ہی کھڑی ہوئی تھی, ڈی چوک سے پیچھے ہی تھی, تو ان کو اس فاشسٹ حکومت نے اٹھوا لیا اور 20 دن تک ان کو بھی انلیگل ڈیٹین کیا گیا اور ان پہ دہشت گردی کے ناجائز دفعات اور مقدمات بنائے گئے. دیکھیں جی, ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے, گرفتاریوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ہمیں جو گرفتاری کے نام پہ وہ سر پہ بوری ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہیں نا, جو انتظار پنجوتا کی جس طریقے سے ایبڈکشن کی گئی, انلیگل اغوا برائے بیان کے لیے, جس طرح اندر بیٹھے صداقت عباسی کو اٹھا لیا گیا تھا اور 31 دن الٹا لٹکا کے مارا گیا تھا, جس طرح عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا تھا, جس طرح ہمارے اور بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کو اٹھا لیا گیا, اور ہم نے عدالتوں میں جو تماشا لگا دیکھا ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج پہ 20-20 21-21 دن لگا دیے جاتے ہیں اور زبانیں کنگ ہو جاتی ہیں, آواز نکلتی نہیں کہ گئے کہاں ہیں. تو ہمارا صرف اس پہ احتجاج ہے. اگر ہمیں لیگل پولیس آ کے 10,000 لوگوں کے سامنے ہمارا جرم بتا کے گرفتار کر لیتی ہے تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. احتجاج ہوگا اور اسٹریٹجی یہی ہے, اگر آپ ایک کو پکڑ لیں گے تو 5 اور آ جائیں گے, 5 کو پکڑیں گے تو 10 آ جائیں گے, 10 کو پکڑیں گے تو 15 آ جائیں گے. نکلنا تو عوام نے, 1 یا 2 لوگوں کو, 15 لوگوں کو, 20 لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے, لیکن لاکھوں لوگوں کو آپ نہیں پکڑ سکتے. اور اگر پکڑنا ہے تو پھر آپ جیل ریفارم کریں, جیلز کو بہتر کریں. وہاں پر سابق وزیر اعظم کو جو آپ نے موت کی چکی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے رائٹس کو آپ جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں, ان کو سخت ترین طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو حربہ ہے یہ سب ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. کیونکہ نہ اس نے بھاگنا ہے, نہ اس نے ماننا ہے, نہ اس نے ڈیل ماننی ہے, وہ صرف اپنی عوام کی سنتا ہے اور عوام صرف اس کی سنتی ہے. تھینک یو.